شفیق احمد جونپور یو پی سے پوچھتے ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ یزید پر لعنت بھیجتے ہیں، ان کا ایسا کرنا کیسا ہے اور اس پر علماء دیوبند کا فتویٰ کیا ہے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ دلیل کے ساتھ رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں، یزید کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اس پر لعنت بھیجنا ہی کوئی کار ثواب نہیں ہے، اور یہی علماء دیوبند کا بھی فتویٰ ہے۔ محققین علماء یہی کہتے ہیں۔ بعض علماء نے لعنت کو کار ثواب سمجھا بھی ہے اور بھیجا بھی ہے، لیکن جمہور اسی طرف ہیں۔ اور آپ نے پوچھا ہماری کیا رائے؟ دلیل کے ساتھ رہنمائی فرمائیں۔ اہل سنت والجماعت کی رائے کے ہوتے ہوئے کوئی اور رائے قائم کرنا ہی بیوقوفی ہے۔ اہل سنت کی ترجمانی کے سب سے بہترین ترجمانی علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان الفاظ میں کیا، الناس فی یزید طرفان و وسطن۔ یزید کے بارے میں لوگ دو طرح کے ہیں اور ایک معتدل رائے والے ہیں۔ کچھ لوگ یہ اعتقاد رکھتے ہیں انہ من الصحابہ و من الخلفاء الراشدین المہدیین و من الانبیاء، کہ صحابہ کرام میں سے یا خلفاء راشدین میں سے یا نبیوں میں سے ہے تو یہ سب کا سب باطل ہے۔ کچھ لوگ یہ گمان کرتے ہیں انہ کافر منافق فی الباطن، کہ وہ کافر اور منافق ہے۔ وکلا القولین باطل، حضرت فرماتے ہیں دونوں قول باطل ہے، اور اس کے بطلان کا ہر عقل مند سمجھ سکتا ہے جو پڑھا لکھا ہو۔ وہ بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا اور خلفائے ملوک میں سے ایک خلیفہ تھا اس زمانے کا، نہ وہ کافر تھا نہ وہ اسی طریقے سے صحابہ یا خلیفہ راشدین میں سے تھا۔ اس لیے بس یہ سمجھا جائے کہ اس نے جو کچھ کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غلط کیا، موقع آ جائے تو اس سے کھل کر کے برات کا اظہار کرے۔ باقی لعن طعن کرنا بیٹھ کر کے یہ کوئی کار ثواب نہیں ہے۔ لعن طعن اگر ایسے ہی کار ثواب ہے تو آپ نے فرعون پہ کب کیا، حامان پہ کب کیا، نمرود پہ کب کیا، شداد پہ کب کیا، ابو جہل پہ کب کیا، جنہوں نے نامعلوم کیا کیا کارنامے انجام دیے ہیں غلط سلط۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم خود اپنے گریبان میں دیکھا کریں، ان سب چیزوں کے چکر میں بہت زیادہ پڑھ کر کے اپنا ٹائم ویسٹ کرنا، بیکار کرنا صحیح نہیں ہے۔ ہم خود کیا کرتے ہیں، دن رات نامعلوم کتنے لعنت والے کام ہم خود انجام دیتے ہیں۔ جھوٹ ہے، بد نظری ہے، جس سے لعنت اللہ کی برستی ہے، اس سے اپنے کو بچانے کی فکر کرنی چاہیے۔